السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروب اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 67 تک. آج کا لیکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ مہلت جو دی جاتی ہے، ہم نے ہمیشہ سے یہی پڑھا کہ مہلت دی جاتی ہے اور یہ مہلت کے بارے میں آپ سے پکڑ ہوگی، اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آپ کو مہلت دی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ اس کے بارے میں نہ صرف پکڑ ہوگی کہ مطلب آپ کو ایک دن پکڑ لیا جائے گا اور آپ کو اب دنیا میں اس لیے مہلت دی جا رہی ہے کہ آپ برے کاموں میں اور بڑھتے جاؤ. آج ہم مہلت دی جانے کی ایک اچھی ویو بھی دیکھیں گے کہ مہلت دینے کا اچھا ویو کیا ہے. جب ہمیں مہلت دی جاتی ہے تو یہ صاحب رحمت کیسے اور کن لوگوں کے لیے صاحب رحمت ہے، اور اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پقیدہ یوز بھی پڑھیں گے اور ناپاک یوز بھی پڑھیں گے، اور پھر یہ ہمارے اوپر ہے کہ عقل والوں کی کیا وہ یوز کرتے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 61 سے کہ اگر مواخذہ کرے اللہ لوگوں کا وجہ ان کے ظلم کے تو نہ ہو چھوڑے زمین میں کوئی جاندار. اگر اللہ تعالیٰ ہم جب گناہ کریں اسی وقت ہماری پکڑ ہو جائے تو دنیا میں کوئی انسان نہ بچے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے. انسان ایک کمزور ہے، ہر وقت گناہ کرتا ہے. اور اگر انسان اللہ تعالیٰ اگر تبھی پکڑ لیتے اور تبھی مواخذہ کر لیتے تو انسان تو کوئی دنیا میں بچتا ہی نہ. اور لیکن وہ مہلت دے رہا ہے انہیں، ایک مدت تک مقرر موت بھی ہو سکتی ہے، قیامت کی مدت بھی ہو سکتی ہے. پھر جب آ جائے گا اس کا وقت مقرر تو نہ وہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی، مطلب موت نہ ایک لمحہ پیچھے آئے گی نہ آگے، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دینا، دیکھیں ایک طرح کی مہلت دینا ایک مشکل آسانی کی بات ضرور ہے، کہ مطلب مشکل کی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو برے لوگ ہیں ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنی برائیوں میں اور بڑھ جائیں، پھر ان کو سخت سخت سزا دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ مہلت دینا کیوں ضروری ہے. مہلت دینا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ اسی وقت کر لے تو دنیا میں کوئی جاندار باقی نہ رہے. آپ اور میں خود جانتے ہیں، ایک مسلم کی نیت سے اگر ہم دیکھیں، اگر آپ مسلم ہیں ایک مسلم کی نیت سے دیکھیں کہ اگر اللہ ہمیں مہلت دینا بند کر دے تو ہمارا کیا انجام ہوگا. اگر آج ہی ہم پر مہلت دینا بند ہو جائے اور ہم جب ہی گناہ کریں اور ہماری پکڑ لیا جائے تو ہمارا کیا انجام ہو. ہم بعض اوقات ہم یہ سوچ کے، آپ میں سے بہت لوگ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ اگر اسی طرح کے گناہ کرتے موت آ گئی تو ہماری کیا اوپر جا کے پکڑ ہوگی، کتنی سخت پکڑ ہوگی. تو جو مہلت ہے یہ باعث رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوٹ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہلت جو ہے یہ اگر ہمیں دیکھیں، ابھی کچھ دن پہلے میں کچھ گناہوں میں مصروف تھی، یا کچھ دن پہلے میں کچھ اور گناہوں میں مصروف تھی، ابھی آج کل میں کچھ اور میں اپنے مطلب جیسے کہ ایک عام سے ایگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے آپ اپنی کسی ایسا رشتہ جس کو آپ کو بہت عزت کرنی تھی، آپ اس کی غلطی سے آپ کو غصہ ہے اور آپ ان کی نافرمانی کر دیتے ہیں، اور اگر آپ اسی وقت آپ کی پکڑ ہو جائے اور آپ مر جائیں تو اس کے بعد اللہ کے بعد کس منہ کے ساتھ جاؤ گے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں مہلت ملتی ہے اور ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم دوبارہ اللہ کی طرف لپکتے ہیں اور خود کو ان گناہوں سے پاک کرتے ہیں. اور وہ مقرر کرتا ہے اللہ کے لیے جو وہ خود پسند کرتے ہیں، اور بیان کرتی ہے زبانیں ان کی جھوٹ کہ وہ بے شک ان کے لیے خود ناپسند کرتے ہیں، اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ کہ بے شک ان کے لیے بلائی ہے نہیں کوئی، بے شک یقیناً ان کے لیے آگ ہے، یقیناً وہ آگے پہنچانے والے ہیں. اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 62 میں، یہ پچھلے لیسن سے ایسوسیٹڈ ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ کے ساتھ ناپسندیدہ چیزیں مقرر کرتے ہیں. مطلب بیٹیاں جو خود کھولی ہے تو ایک انتہائی میں باعث شرم اور انتہائی باعث کیا نام ہے غم کی چیز بنائی ہوئی ہے، اور اس کو یہ لوگ ان بیٹیوں کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز تم خود تو ناپسند کرتے وہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے اور خود کو لے کہتے. اور اس کے بعد صرف یہ نہیں، اس کے بعد یہ بھی
थॉट्स इनको आते हैं कि हमें अल्लाह जन्नत देगा, हमें तो तुम अल्लाह के लिए क्या कर रहे हो। अल्लाह तो इन सब चीज़ों, अल्लाह ताला के साथ औलाद को मंसूब करना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा शिर्क है, बहुत बड़ा गुनाह है। और तुम वो गुनाह करने के बावजूद ऊपर से तुम अल्लाह के साथ वो जोड़ रहे हो जिससे तुम खुद क्या नाम है डरते हो, अल्लाह से बेटियां जोड़ रहे हो। ये जो नाइला नामी बुत डिफरेंट इन्होंने बुत बनाए थे, ये अल्लाह की बेटियां कंसीडर करके बनाई हुई थी इन्होंने, नाउज़ुबिल्लाह। और अल्लाह ताला इनको फरमा रहे हैं कि तो एक तो तुम नापसंदीदा चीज़ें अपने मेरे साथ जोड़ते हो, ऊपर से कहते हो कि तुम्हारे लिए बेहतरीन है, मतलब जन्नत है, और तुम जन्नत के ख्वाब रखते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमसे पहली कौमों में भी अल्लाह ने अपनी कसम खा के आगे फरमाया कि तुमसे पहले लोगों ने भी इसी तरह उनको रसूल भेजे और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा आला दर्जे की चीज़ समझ लिया और वो खुद को क्या नाम जन्नती समझ रहे थे। अमल करना नहीं है और समझना कि मैं जन्नत में जाऊँगा। देखें, एक मोमिन का एक चीज़ हमने पढ़ी है कि एक मोमिन कभी भी अपने मतलब सेटिस्फाई नहीं होता अपने दीन पे, अपने अमाल पे सेटिस्फाई नहीं होता कि मैं दीन नहीं, मेरा मैं कहने का मतलब था कि अपने अमाल पे सेटिस्फाई नहीं होता कि मैं एक नेक हूँ, कभी खुद को नेक नहीं कह सकता मोमिन। इसी तरह अगर ये बनी इसराइल के लोग खुद को कहते थे कि हम बड़ी कोई पहुंची हुई चीज़ थे, ये तकब्बुर में थे। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ये तकब्बुर कर रहे हैं तो फिर इनका तकब्बुर का अंजाम बहुत सख्त होगा। और ये अल्लाह के साथ अल्लाह ताला कसम खा करते हैं कि पहले लोगों ने भी इसी तरह तकब्बुर किया, इसी तरह बातें की, खुद को जन्नती कहने लगे, खुद को बड़ी बड़ी बातें करने लगे, और इनका अंजाम तुम खुद जानते हो। क्योंकि ये जो गुनाह कर रहे थे शैतान तो उसको मुज़य्यन करके देता है। और बार बार हमने देखा कि हमने बार बार हर लेक्चर में पढ़ा, शैतान मुज़य्यन करके देता है, शैतान आप खुला दुश्मन है, शैतान खुला दुश्मन है, शैतान क्या नाम है दलाल मुबीन के को खुली गुमराही में डालता है, खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है। उसके बावजूद शैतान हमें वहाँ से वार करता है कि इंसान को खुद मालूम नहीं होता और इंसान फिर से गुनाह में मशगूल हो जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि कसम अल्लाह की भेजा तुम रसूलों को मगर कुछ कौमों के और आपसे पहले कि तुम मुज़य्यन कर दिया इनके लिए शैतान ने इनके अमाल को, और बस वही है दोस्त है इनका आज। और यौम आज के दिन का मतलब वो जो पहले के वक्त जो शैतान इनको वार करता था वो आज मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही वार करता है। या ये भी मतलब हो सकता है कि जैसे पहले वार करता था वैसे रहती दुनिया तक वार करेगा। और यहाँ पे यौम से मुराद क़यामत का दिन भी हो सकता है कि जिस दिन शैतान अपने दिन के साथी बनाया होगा उस दिन वो मुकर जाएगा। तो बस वही है दोस्त इनका आज, और इनके लिए अजाब है दर्दनाक, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। और नहीं नाज़िल किया हमने इन पर किताब मगर ताकि वाज़ह करें इनके लिए वो चीज़ उन्होंने इख्तलाफ किया जिसमें, मतलब अल्लाह ताला ने ये कुरान जो नाज़िल किया है इसका मकसद ये था कि इनके इख्तलाफात दूर किए जाएँ, इनके शक दूर किए जाएँ, इनके फ़िरके ख़त्म हों और ये लोग एक सही दीन पर आए। और हदायत और रहमत इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, ईमान वालों को लिए एक प्रॉपर एक सेटिस्फाइड चीज़ मिल गई कि इस पर अमल करना है, इसकी अताअत करनी है। उसके बावजूद अगर फ़िरकों में पढ़ते हैं तो फिर कितनी बेवकूफ़ी है। और अल्लाह ने उतारा आसमानों से पानी, फिर जिंदा किया साथ इसके ज़मीन को बाद इसकी मौत के, मतलब जिस तरह अल्लाह ताला ने पानी उतार के मिट्टी से को जिंदा किया और उस मुर्दा मिट्टी से अल्लाह ताला ने फूल और इतने प्यारे प्यारे फल उगाए, तो इसी तरह अल्लाह ताला क्या मुर्दे से मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते बाद इसकी मौत की। बेशक इसमें अलबत्ता एक निशानी है इन लोगों के लिए जो सुनते हैं। तो इसमें सुनने वालों को निशानी का मतलब कि वो लोग जो गौर व फिक्र करते हैं, सुन के गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए इसमें निशानी है। और बेशक तुम्हारे लिए मवेशी जानवर अलबत्ता इबरत हैं, कि तुम्हारे लिए मवेशी जानवर जो हैं ये इबरत हैं। हम पिलाते हैं तुम्हें इनमें से इनके पेटों से दरमियान गोबर और खून के, और दूध खालस खुश गवार पीने वाला। मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ना सिर्फ अल्लाह ताला ने पानी उतारा बल्कि तुम अपनी मवेशियों को भी देखो, ये भी एक इबरत है और इसका तुम्हें नतीजा निकालना चाहिए। ये ज़ाहरी तौर पे तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, मतलब लग रहा है और अल्लाह ताला ने इन
جانوروں کے اتنے فائدے دیے ان مویشیوں کے کہ ان کے تو گوبر بھی فائدہ مند ہے، ان کے گوبر سے بھی ہم لوگ میتھین گیس بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اور اس کے یہ کھانا کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، پھر نکلتا ہے گوبر کی شکل میں، اور پھر خون جسم میں بنتا ہے، اس کے درمیان سے مزیدار سا دودھ کیسے نکل آتا ہے، اور اس دودھ کے اتنے فائدے کہ ہم سب اس کو پیتے ہیں۔ تو یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور پھلوں میں سے کھجور اور انگور تم بنا لیتے ہو ان میں سے نشہ آور چیزیں، رزق اچھا، اور بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور ایگزامپل دی، ایک اور ہمیں بہت خوبصورت مثال دی کہ جو پھل ہیں انگور اور کھجور، جیسے کہ ابھی گائے کی مثال پڑھی ہم نے، ایک مویشی کی مثال پڑھی، اب ہمیں ایک پھل کی جا رہی ہے کہ انگور اور کھجور اگی تو یہ مردہ مٹی سے، بارش ہوئی مردہ مٹی نے پھل دیے اور ڈفرنٹ قسم کے پھل دیے، ایک ہی مٹی سے نکلا، ایک ہی طرح نکلا، اور ایک تنے پہ مختلف پتے لگنے لگے اور مختلف پھول لگنے لگے، اور مختلف پھولوں سے مختلف پھل لگنے لگے، اور نہ صرف دکھنے میں ڈفرینٹ، ذائقے میں ڈفرینٹ، افادیت میں ڈفرینٹ۔ اس میں کتنی نشانیاں ہیں، کوئی 10 ہو تو اسی میں نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد نہ صرف یہ نشانیاں بلکہ اس کے بعد اگر ہم غور و فکر کریں تو صرف یہ نشانیاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں کھجور اور انگور، نہ صرف یہ، اس کو ہم عقل والوں کی نشانیاں، مطلب کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے دی کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے حرام ہے، حلال حرام بتا دیا، اللہ نے انسان کو اچھے برے کی تمیز دے دی۔ فرقان الحمید ہے یہ ہماری کتاب قرآن پاک، فرقان ہے، مطلب گرے پارٹ نہیں ہمارا رہتا، ہمارا وائٹ اینڈ بلیک پارٹ کلیئر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز ٹھیک ہے، اور درمیان میں نہیں ہم اٹکے ہوتے۔ قرآن پاک ہماری غلط صحیح کو درست کرتا ہے۔ اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دے کے دنیا میں بھیجا، اس کے بعد انگور اور کھجور تمہیں 2 طرح کے کھانے دیے، انگور کو اور کھجور کو ہم پیدا پھل کھاتے ہیں، اور کھجور کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اس کی کچھ اقسام ایسی بھی ہیں کہ وہ اگر ہم کھائیں تو اس کے کھانے سے ہمارے دل کے امراض دور ہوتے ہیں، اور کھجور تو ویسے ہی شفا ہے، تو کھجور تو ویسے ہی شفا ہے، تو اتنی خوبصورت چیز ہے کھجور، اوپر سے انگور اتنی افادیت ہے اس کی، جن کا شوگر لو ہوتا ہے ان کے لیے بہت ہی افیکٹو چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ہمیں چیزیں دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہی کا سائیڈ افیکٹ بھی، اگر ہم ان کو اور گلا دیں اور پھر اس کو ہم الکوہل بناتے ہیں، اور جو کہ عقل کو کیا نام ہے زائل کر دیتی ہے، ایسی چیز بن جاتی ہے، تو اب تمہیں عقل دے دی اور اب تم نے سوچنا ہے کہ میں نے حرام چیز اس سے بنانی ہے یا حلال چیز بنانی ہے، اور پاکیزہ چیز کھانی ہے یا حرام کھانی ہے، اب یہ عقل تمہارے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب نشانیاں بتا دی، عقل دی، اس کے باوجود اگر ہم گناہوں میں پڑے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے ہاں جا کے ہم کہتے ہیں ہم نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، یا ہم دنیا میں برائیاں ہی کرتے رہ گئے، تو اس دن پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، سیکھنے کی ہر چیز دی، اور پھر ہمیں بتایا کہ غلط اور ٹھیک اور غلط ایک چیز کا کیسے 2 یوز ہو سکتے ہیں، اور تم نے کس کی طرف جانا ہے۔ اس کے باوجود ہم اگر بھٹکے رہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا، سکھانے والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔